بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و صحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی یا جدی۔ خواتین و حضرات، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے صوفی مسٹک شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ جاری ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اوپر ہم ایک سرسری اور ایک طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں۔ بہت ڈیٹیل میں تو نہیں گفتگو ہو رہی، مگر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میجر ایونٹس جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ جائیں، اور اب کبھی کوئی شخص، کوئی نوجوان، کوئی اسٹوڈنٹ کبھی بھی کوئی سنے تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے میجر ایونٹس ایٹ لیسٹ اس کے حافظے میں آ جائیں۔ ہم ایک بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے تبوک ایکسپیڈیشن کے اوپر بات کی، اور تبوک جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کی آخری وار تھی، آخری بیٹل تھی، اور آقا نے بہت سے لوگوں کو، بلکہ سب لوگوں کو اعلان کیا کہ آپ اس میں شمولیت اختیار کریں، اور یہ رومنز کے خلاف تھی، رومن امپائر کے خلاف۔ اور جیسے رومنز کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز لکھ چکے تھے، پھر ان کے ایک ایمبیسڈر کو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے جنگ موتا کا ہم نے پورا وہ ایک سکیچ دیکھ لیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجی تھی۔ اس بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ ان کا کنگ عریبین بارڈر پہ خود آ رہا ہے، اور بہت بڑا لشکر لے کے، بہت بڑی آرمی لے کے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو بھی وہ اس میں شامل کریں، اور خود بھی تشریف لے جائیں، اور سارے صحابہ اس میں شمولیت اختیار کریں۔ تو اللہ کے فضل اور کرم سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پر اپنی آرمی کے ساتھ گئے ہیں، تو دشمن کی صفوں میں ایسا رعب طاری ہوا ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے، اور یہ وار الٹیمیٹلی نہیں ہوئی۔ جو آمنا سامنا ہے لشکروں کا وہ نہیں ہوا، اور یہ بھی ایک طرح کی مسلمانوں کو وکٹری تھی، اور اس دور کی ایک سپر پاور جو ہے وہ بیٹل فرنٹ پہ آئے بغیر پلٹ گئی، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اپنی آرمی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ تو کل یہ ہم نے واقعات دیکھے تھے، آج یہیں سے ہم تھوڑی سی کانورزیشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی کل ہم پرابیبلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن، خطبہ حجۃ الوداع انشاءاللہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، سننے کا شرف حاصل کریں گے، اور پرسوں انشاءاللہ اگر اسی پیس کے ساتھ ہم گئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ لائف کا
وہ جو لاسٹ پورشن ہے اس کے کیا امپورٹنٹ واقعات تھے، تو ہم اس حوالے سے کانورزیشن کریں گے. تو الحمدللہ یہ ایک دو سیشنز کے بعد سیرت کا جو حصہ ہے، جو میجر تھیمز ہیں، الحمدللہ وہ ہم کور کر چکے ہوں گے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا ایک برڈز آئی ویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے، بلکہ اس کی ایک روایت ڈلنی چاہیے، جیسے دورہ احادیث ہوتے ہیں مدارس کے اندر یا دورہ قرآن ہوتے ہیں، ایک دورہ سیرت ہونا چاہیے کنسسٹنٹلی، سال میں ایک دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ ہونا چاہیے. تو سیرت بھی بار بار دہرا کے ہمیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو لائف کی میکرو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، جیسے کہ ہم آج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. مگر اپنے فارمیٹ کے آغاز میں جیسے ہم احادیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں تو کچھ احادیث مصطفیٰ سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم اپنی کانورزیشن کو آگے لے کے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت کو، اور اہل بیت کے تمام امامز کو، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فیملی، ان کے تمام کمپینینز اور ان کی امت کے تمام اولیاء کرام کو، اور خاص طور پر لاہور شہر کے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان سے پہلے لاہور میں آنے والے حضرت میرا حسین زنجانی، ان کو سلام، اور لاہور اور بغداد شہر کے بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام. آج جو ہم حدیثیں پڑھیں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امام مہدی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے دور کے اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان حدیثوں کی نالج سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، اور ان کی آل میں جو اہل بیت کے امامز ہیں، ان سے ہمیں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اہل بیت کے امامز ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے امامز ہیں، وہ کسی ایک فرقے کے لیڈرز یا ٹیچرز نہیں ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے لیڈرز اور ٹیچرز ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو خود پالا، پڑھایا، بڑا کیا، اور یہ ان کے قریب ترین کمپینینز اور فیملی ممبرز تھے. حضرت فاطمہ تو ان کی بیٹی تھیں اور ہر وقت ان کے ساتھ تھیں، اور حضرت علی کو بھی انہوں نے بہت ہی کم عمری میں، جب غالباً وہ شاید 6 سال کے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی. ان کو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریز کیا. اور امام مہدی کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آخری وقت ہوگا اس میں میری فیملی میں سے ایک لیڈر، ایک امام، ایک ٹیچر سب مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، جس کا نام امام مہدی ہے، اور یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد، ان کی نسل اور میری فیملی میں سے ہوگا. تو ہمیں آنے والے وقتوں میں، یا اگر ہم ان کا زمانہ پائیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی امام مہدی ایمرج کریں گے، مسلمانوں کے سامنے آئیں گے، ہمیں ان کا پتہ چلے گا، تو ہمیں اس کنڈیشن میں اس وقت ہونا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے امامز آف اہل بیت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جس طرح امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا. تو ہم
ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، ان مسلمانوں میں سے ہوں اور ان لوگوں میں سے ہوں جو امام مہدی کو ایکسیپٹ کریں، ان سے محبت کریں اور ان کی ہیلپ کریں۔ تو امام مہدی کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہمیں خبر دی، ہم اس کے بارے میں کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی اپنی نسل اپنی بیٹی سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی جو بچے ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسل کہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اور اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے موافق رکھا جائے گا، اور سیرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوگا مگر صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز فرما دے گا، اسی دن کو لمبا فرما دے گا، اور میری اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائے گا، اور وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس کے آنے سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری نسل سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بچوں میں سے آخری زمانے میں ایک ایسا شخص جس کا نام مہدی ہوگا، وہ پیدا کیا جائے گا، وہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا، جو اس دنیا کو انصاف سے، عدل سے، جسٹس سے بھر دے گا، اور اس کے آنے سے پہلے دنیا میں بہت زیادہ ظلم پھیل چکا ہوگا، تو وہ آئے گا اور اللہ کا نظام دنیا میں امپلیمنٹ کرے گا اور دنیا کو انصاف سے بھرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت پر ان کی قدرت سے زیادہ بلائیں نازل ہوں گی، اس سے شدید بلا پہلے نہ سنی گئی ہوگی، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور زمین ظلم اور ستم سے بھر جائے گی۔ مومن کوئی ایسا ٹھکانہ نہ پائے گا جہاں وہ ظلم کی فریاد لے کر جائے، پس اللہ میری اولاد میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری تھی۔ زمین اور آسمان میں رہنے والے اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ زمین اپنے اندر پڑنے والا ہر دانہ اگائے گی، اور اللہ آسمان میں موجود ہر قطرے کو موسلا دھار بارش کی صورت میں برسائے گا۔ وہ ان میں 7، 8 یا 9 سال رہے گا، اور زندہ لوگ اللہ کے اس کرم کے سبب جو اہل زمین پر کیا
مردوں کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ زندہ ہوتے تو وہ یہ دن دیکھتے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آخری وقتوں میں جو آخری زمانہ ہوگا اس میں بہت زیادہ ظلم اس دنیا میں پھیل جائے گا، اور اسپیشلی میری امت کے لوگوں پہ، مسلمانوں پہ تو بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ اتنا ظلم ہوگا کہ ایک جو مومن انسان ہے وہ جسٹس لینے کے لیے اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو وہ زمین میں کوئی جگہ نہ پائے گا جہاں وہ جائے اور اس کو جسٹس ملے، اس کو انصاف ملے اس ظلم کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں اس حالت میں اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک ایسے آدمی کو بھیجے گا جو اس زمین میں عدل اور انصاف بھر دے گا، اور کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں رہنے والے اس سے راضی اور خوش ہوں گے، یعنی زمین میں رہنے والے بھی اسے پسند کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، جو حق کو اور سچی بات کو اور انصاف کو پسند کرتے ہیں لوگ زمین میں، وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کو پسند کریں گے، اور آسمانوں میں بھی رہنے والے فرشتے اور دیگر جو انبیاء ہیں یا اور مخلوق ہے جو آسمان میں رہتی ہے، آسمانوں میں رہتی ہے، ہیونز میں رہتی ہے، وہ بھی اس سے خوش ہوں گے، اور وہ جو انصاف پھیلائے گا اس کے کیریکٹرسٹک سے اور اس کی ایفرٹ سے خوش ہوں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور زمین اپنے اندر کی تمام اپنے اندر جو دانہ ہے، یعنی کہ اس کے زمانے میں ہو سکتا ہے یہ ایگریکلچر کی طرف اشارہ ہو کہ وہ جو بھی کام کرے گا زمین میں تو زمین کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور آسمان بھی موسلا دھار بارش اور قطرے برسائے گا اس کی سپورٹ میں، اور کہہ رہے ہیں کہ 7 یا 8 یا 9 سال تک وہ رہے گا، اور اس کے زمانے میں مسلمانوں کا اتنا اچھا حال ہوگا کہ وہ لوگ یہ بات کہیں گے کہ کاش ہمارے آباء و اجداد جو ظلم کے زمانے میں تھے اور وہ گزرے تو کاش وہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ آج ہمارا حال کتنا اچھا ہے ان کی لیڈرشپ میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی روایت کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا امام مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور میں سے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، اللہ رب العزت ان پر دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے، اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک سے نجات عطا فرمائی گئی ہے، اور ہمارے ذریعے ہی اللہ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت اور الفت پیدا فرمائے گا، جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی، اور ہمارے ذریعے ہی فتنہ اور فساد کی عداوت کے بعد لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ امام مہدی میری آل سے ہی ہوں گے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہی ہوں گے، اور ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کا رول ایک یونٹی کا رول ہے، وہ لوگوں کو یونائٹ کریں گے، یونیفیکیشن کا رول ہے، تو وہ اتحاد پیدا کریں گے مسلمانوں میں، اور جو ایک ڈویژن بظاہر نظر آتی ہے وہ ختم کریں گے، اور لوگ ایز ون سنگل یونٹ، یعنی تمام مسلمانوں میں اتحاد ہوگا اور وہ یونائٹڈ ہوں گے انڈر ہز لیڈرشپ۔ تو
فتنہ اور دشمنی اور عداوت دور ہوگی اور یونٹی آئے گی مسلمانوں میں. اور یہ ایک آخری حدیث ہے جس میں تھوڑی ڈیٹیل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب امام مہدی ایمرج کریں گے تو اس وقت کے معاملات کیا ہوں گے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا. ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے. مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت کر لیں گے. جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے، شام کے ایریا سے، یعنی یہ سیریا، گریٹر سیریا، اس میں پیلسٹائن، لیبنان، ڈماسکس، سیریا، یہ جارڈن کا علاقہ آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ امام مہدی سے خانہ کعبہ پہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو جب ان کی اس خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا کے چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے. تو اللہ کی طرف سے یہ ایک نشانی ہوگی کہ جب ریزسٹنس ملے گی امام مہدی کو تو، اور ایک شام سے ایک لشکر، ایک گروپ آئے گا ان سے جنگ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چٹیل میدان، بیدا کے میدان میں زمین کے اندر یہ آرمی دھسا دی جائے گی جو ان سے لڑنے کے لیے آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سائن ہوگا کہ امام مہدی حق پہ ہیں. تو اس سائن کو دیکھنے کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء ان کو پہچان لیں گے اور وہ بھی آپ سے بیعت خلافت کے لیے آئیں گے. بعد ازاں ایک قریشی النسل شخص یعنی سفیانی، اس کو روایتوں میں سفیانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے ابو سفیان کی جو فیملی تھی اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی مخالفت کی تھی. تو کہتے ہیں کہ اسی نسل سے کوئی انسان ہوگا جو کہ امام مہدی کے خلاف کہا جاتا ہے کہ کھڑا ہوگا، ان سے جنگ کرے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ بعد ازاں ایک قریشی النسل شخص یعنی سفیانی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں سے ہوگی، خلیفہ مہدی کو اور ان کے ایوان اور انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا. سو وہ جب دیکھے گا کہ لوگ ان سے بیعت کریں تو وہ ان سے جنگ کرے گا. یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے اور یہی جنگ قلب ہے، اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ریزسٹنس آئے گی ود ان، اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہی کوئی ہوگا جو سفیانی جس کو کہا جا رہا ہے. تو ود ان مسلمز ہی کوئی گروپ ایسا ہوگا جو امام مہدی کے اگینسٹ جنگ کرے گا، اور امام مہدی اور ان کے انصار، ان کے ہیلپرز سفیانی اور اس کی آرمی کو ڈیفیٹ کریں گے اور غالب آ جائیں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ اسی کو جنگ قلب کہتے ہیں. اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو اس جنگ میں امام مہدی کی آرمی میں نہ ہو. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ جنگ ہوگی حق اور باطل کی. تو کہہ رہے ہیں کہ خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو. اس فتح اور کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے
اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج اور غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت، امام مہدی دنیا میں 7 سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے 9 سال رہ کر وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو امام مہدی پہلے تو عریبین پیننسولا کے مسلمانوں کو یونائٹ کریں گے، اور پھر مزید جو مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ ان کی سپورٹ اور ان کی ہیلپ میں یونائٹ ہوں گے، اور ان کی لیڈرشپ کے انڈر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، قرآن کے جو رولز اور احکامات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا میں پھیلے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کی مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے، یعنی کہ جو انیشل لوگ ہوں گے جو امام مہدی کو پہچانیں گے ایز دا رائٹ فل امام، جو ان کو سپورٹ کریں گے، وہ بہت کم لوگ ہوں گے، بالکل ویسی تعداد 313 لوگ جو بندے جنگ بدر میں تھے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے سپورٹ کیا اور کفار کی بہت بڑی آرمی کے اگینسٹ 313 مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے سائنز بھی اس جنگ میں شامل تھے، فرشتے بھی شامل تھے۔ تو اس طرح کے لوگ شروع میں بہت کم تعداد میں امام مہدی کو سپورٹ کریں گے۔ اور دیگر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ پہلے تو امام مہدی عریبین پیننسولا کے مسلمانوں کو یونائٹ کریں گے، اور پھر دیگر مسلمانوں کو، اور ایونچولی دجال کے اگینسٹ جنگ ہوگی جس کا سینٹر یہ پیلسٹائن کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ ہوگا، اور دجال کو یہاں پہ شکست ہوگی، اور آسمانوں سے حضرت عیسیٰ بھی ڈسینڈ کریں گے، اور پروفٹ عیسیٰ امام مہدی کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں گے اور دجال کو شکست دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام مہدی کی لشکر میں، ان کی آرمی میں، ان لوگوں میں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، یہ جنگ بدر کی تعداد کے جو 313 لوگ ہیں، جو خالص نیت والے ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انہی خالص لوگوں میں جن کا ایمان مضبوط ہے شامل فرمائے، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا ہمیں بھی موقع ملے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ابھی ہم حدیث مبارکہ سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل غزوہ تبوک کی ہم نے کانورزیشن سنی۔ غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 30,000 کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے ہیں اور تبوک کی جانب رومنس کی طرف گئے ہیں، تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ یا کچھ وہاں پر جو بھی لوگ موجود تھے وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے کہ وہ شخص پیچھے رہ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر تو وہ حق پر ہے تو وہ جلد تمہیں مل جائے گا، اور اگر کوئی معذوری ہے یا منافقت ہے تو وہ بھی آشکار ہو جائے گی اور وہ پیچھے رہ جائے گا، اللہ تمہیں اس سے نجات دے دے گا۔ یعنی جو تبوک کا سفر ہے
یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوں گے وہ حق والے ہیں، اور جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ جائیں گے تو ان میں کسی درجے کی ہپاکریسی ہوگی۔ تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بن گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے ہی معتبر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک تھے، اور آپ کا اونٹ جو تھا وہ بڑا لاغر تھا، ویک تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور غالباً تبوک ہی پہنچ گئے تھے، تو آقا نے پوچھا ابو ذر نہیں آیا؟ تو صحابہ نے اطلاع دی کہ ابو ذر تو ابھی تک یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ان دا مین ٹائم جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ بھی اتنا لاغر تھا کہ اس نے مزید چلنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر کا پوچھ رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں موجود نہیں ہیں بظاہر۔ حضرت ابو ذر غفاری ٹریول تو کر رہے ہیں مگر پیچھے رہ گئے ہیں، اور جب ان کے سواری نے، ان کے اونٹ نے چلنے سے انکار کیا تو آپ نے سارا جو اپنا مال اسباب تھا وہ اپنے کندھوں پر رکھ کر آپ نے ڈیزرٹ کے اندر پیدل چلنا شروع کر دیا، اور آپ بھی کچھ دن بعد پیدل چل چل کے تبوک پہنچ گئے جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ جب یہ لشکر کے قریب آئے ہیں تو ایک لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص سامان اٹھائے وہ چلا آ رہا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی پیدل چلا آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہوگا۔ تو جب یہ نزدیک آئے تو جناب ابو ذر تھے غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار دو عالم نے ان کو دیکھا اور کہا قسم ہے خدا کی یہ ابو ذر ہیں، اور حضور نے فرمایا ابو ذر پر خدا رحم کرے، یہ تنہا پیدل چل رہا ہے، تنہا ہی انتقال کرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ کہ یہ ہستی جو ہیں اتنی بلیسڈ ہیں، اتنی یونیک ہیں اور اتنی حق والی ہیں کہ یہ اکیلے ہی، جیسے امتیں اٹھائی جائیں گی، یہ اکیلے آئیں گے روز حشر میں بھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تبوک کے اندر پہنچے، اور آپ کے دیگر فضائل بھی ہیں، آپ کے بارے میں حدیث بھی ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے کوئی۔ یہ سچ کا، جیسے حدیث کا مفہوم ہے، اگر ہم اس کو اپنے لفظوں میں کہیں کہ جیسے کوئی شخص سچ سے بنا ہوتا ہے، کسی کی تخلیق ٹروتھ پہ ہوتی ہے، تو یہ ابو ذر غفاری ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بدر کر دیا گیا، آپ ایک ڈیزرٹ میں تھے، تو آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ اور ایک سلیو صرف آپ کے ساتھ تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے، یہ سیرت ابن ہشام سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری کے تبوک کے واقعے کے ساتھ ہی یہ واقعہ ان کے وصال کا بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھے جب میں انتقال کر دوں تو مجھے نہلا کر کفن دے کر ایک راستے میں رکھ دینا، اور جو پہلا شخص آئے اسے یہ کہہ دینا کہ یہ نبی کا صحابی ابو ذر ہے، اس کو دفنانے میں ہماری مدد کریں۔ تو اسی طرح جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو کفن دے کر راستے میں رکھا گیا، اور سامنے سے ایک ہستی آ رہے ہیں، ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ نبی اللہ کے صحابی ابو ذر غفاری ہیں، ہمیں ان کی تدفین کے لیے مدد چاہیے، ہماری مدد کریں۔ تو جو شخص آئے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کو اٹھایا کرتے تھے، صاحب نالین ان کا ٹائٹل ہے۔ تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دفن کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو جناب ابو ذر غفاری کے جنازے پر عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اور بہت روئے اور کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ابو ذر تنہا چلتا ہے، تنہا ہی انتقال کرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اتنے مخلص تھے کہ دنیاوی اسباب ریسورسز نہ بھی ہوں تو انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، اور حضرت ابو ذر غفاری تا دم مرگ وہ حق پر قائم رہے، اور جس چیز کو حق اور سچ سمجھتے تھے وہ بیان کرتے رہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، مگر میری میموری سرو کرتی ہے مجھے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو کس نے، یا جس نے، آئی ایم فرگیٹنگ، کہ کیسر اور کسرا یعنی رومن امپائر اور ایرینین امپائر جو کہ سپر پاورز تھے، ان کے ظلم اور ستم کو کس نے مٹایا؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ حضرت علی کی بریوری نے، حضرت ابو ذر غفاری کے فقر نے، ان کی ڈیٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ نے، اور حضرت سلمان فارسی کے صدق نے، ٹروتھ فل ہونے نے۔ مطلب یہ تین سمبلز بن گئے نا، بریوری، جسٹس اور ٹروتھ کے۔ یہ تین ہستیاں، علامہ اقبال نے بھی اس کو اپنے شعر میں بیان کیا۔ کیا مسلمانوں نے کب سپر پاورز کو شکست دی؟ جب ان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ والی بریوری تھی، حضرت ابو ذر غفاری والی اس دنیا کے لیے ڈیٹیچمنٹ تھی، اور وہ ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمیشہ ٹروتھ فل اور حق پہ رہتے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی کا بھی ٹروتھ اور جسٹس تھا۔ تو تبوک کے حالات میں حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ ہمیشہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اکیلے آئے تھے، جبکہ منافقین جو تھے وہ مدینہ میں تھے۔ اور جیسے کل بات ہوئی، تو تبوک کی جب بھی بات ہو تو یہ واقعہ بھی لازماً بیان ہونا چاہیے، اور یہ تبوک ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے یہ واقعہ جو آپ سے اب شیئر ہوگا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام صحابہ کو طلب کیا کہ وہ چلیں اور وہ ساتھ آئیں اور اس غزوے میں کوئی پیچھے نہ رہے، تو منافقین نے ایکسکیوزز گھڑی انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی 80 منافقین تھے۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کریمہ تھی کہ آپ آتے تھے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے، اور پھر آپ لوگوں سے ملتے تھے جو مدینے کے ہوتے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، جیسے کل ہم نے پڑھا اور سنا، وہاں پر طلال بدر علینا کے ترانے گائے گئے، آقا انٹر ہوئے، آقا مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی میں 2 رکعتیں آپ نے ادا کی۔ اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے منافقین آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پرابلم، یا رسول اللہ مجھے وہ پرابلم، یا رسول اللہ میں تو شامل ہونا چاہتا تھا، بس یہ مسئلہ آن پڑا۔ اور جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کہ موسم سخت تھا، گرمی تھی، ڈراؤٹ تھا، لوگ سائے والے درختوں کے نیچے بیٹھنا چاہ رہے تھے، اپنی فصلیں جو پکی ہوئی تھیں ان کو کاٹنا چاہ رہے تھے، تو تھا تو ایک ٹیسٹ دنیاوی طور پہ، مگر سرکار دو عالم نے تو اللہ کے حکم سے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ آپ نے تبوک میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ جب سارے آتے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معذرت کو قبول کرتے اور فرماتے کہ آپ کا ظاہر میں قبول کرتا ہوں اور باطن اللہ پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ ول ڈیل ود یو، اللہ ول جج یو، اور کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ مگر 3 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کہ منافق نہیں تھے اللہ والے، سرکار کے پکے سچے غلام تھے، لیکن وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور ان میں سے ایک مدینے کے صحابی کعب بن مالک تھے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں اور وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے پوچھا کعب نہیں آئے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کعب تو نہیں آئے، اور کچھ لوگوں نے کہا شاید نعوذ باللہ یہ بھی ہی از آلسو ون آف دا ہپوکریٹس۔ پھر صحابہ نے کہا ہم نے کعب سے کبھی کوئی دین کے خلاف کوئی عمل تو نہیں دیکھا، کعب تو بہت گاڈ فیئرنگ پائس آدمی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا کعب۔ حضرت کعب اب خود روایت کر رہے ہیں
یا آپ کو کلاسیکل سورسز میں تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، میں سیرت ابن ہشام سے پڑھ رہا ہوں، احادیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہماری بھی یہی سچویشن ہوتی ہے. ہم دل سے حق کو حق سمجھتے ہیں، مگر وہ جو ہمارا دنیاوی طور پہ لیزینس ہوتی ہے ہمیں دین کے رستے پر چلنے کے لیے، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک لیسن بنے گا، اور اس کو ضرور اس لیے میں پیش بھی کر رہا ہوں. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جب تبوک کا معاملہ تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو روز کہہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. تو میں نے کہا آج تیاری کرتا ہوں، کل کرتا ہوں. مطلب تیاری آپ کرتے ہیں، اپنی کچھ سواریوں کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کا، گیئر کا، اپنے ویپنز کا، یہ ساری تیاریوں کے مراحل ہیں جو ایک واریر کو کرنے ہوتے ہیں، پروویژنز. تو سرکار دو عالم روز اعلان کر رہے ہیں، صحابہ سب تیاری کر رہے ہیں. میں نے کہا چلو آج کرتے ہیں تیاری. پھر کل آ گیا، اچھا چلو کل کرتے ہیں. تو آج کل اور اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اس دور میں کیونکہ جب 30,000 لوگ جا رہے ہیں تو ان کی وہ سپیڈ نہیں ہوتی جب بہت بڑا قافلہ جا رہا ہو، سپیڈ ذرا سلو ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلو میں کل چلتا ہوں اور پکڑ لوں گا، میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں، کل میں تیاری کرتا ہوں. پھر ایک دن اور گزرا، پھر 2 دن گزرے، اینڈ آئی ہیڈ نو ریزن، اٹ واز جسٹ مائی لیزینس. میرے پاس ایسا بھی نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے، میرے پاس سواری بھی تھی، میں نے اونٹ بھی خریدا تھا لمبے ٹریول کے لیے. I had all the resources and I had no excuse, but I didn't go. تو آج کل کرتے کرتے پھر مجھے جب ایسے ہی 8-10 دن گزر گئے، اور ان دیٹ مومنٹ میں نے ریئلائز کیا کہ اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے ہوں گے، تو اب تو جانے کا فائدہ شاید نہیں ہے. اور پھر یہ سوچتے سوچتے پھر سوچا کہ اب تو آقا واپس آنے والے ہوں گے، اور پھر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ واپس مدینے آ گئے. اب سارے جو منافقین ہیں وہ آ کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں. اب حضرت کعب نے کہا کہ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کوئی ایکسکیوز ہی پیش کر دیتا ہوں، آقا تو سب کو معاف کرتے جا رہے ہیں. تو پھر دل نے، ضمیر نے یہ کہا نہیں، اگر جھوٹ بولے گا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کو اطلاع دے دیں گے. تو پھر کہتے ہیں میں نے عزم کیا کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے میں سچ بولوں گا. حضرت کعب بن مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. جو منافقین تھے جن کی تعداد اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 80 کے قریب تھی جو نہیں گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ایکسکیوز، اچھا تمہیں یہ تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، مطلب جانے دے رہے تھے، کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے عزم کیا کہ میں سچ بولوں گا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو رب العزت آقا کو بتا دیں گے اور یہ بات زیادہ ناقابل قبول ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور آقا نے میری طرف دیکھ کر تبسم کیا، لیکن وہ تبسم ایسا تھا جیسے کوئی غصے میں، جلال میں آدمی اگر مسکرائے تو وہ مسکراہٹ ویسے ہوتی ہے. تو مجھ سے فرمایا آؤ، میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. فرمایا تم کیوں جہاد سے رہ گئے؟ کیا تم نے اونٹ نہیں خریدا تھا؟ یو ہیڈ اے سواری، یو ہیڈ یور کیمل. تو اس وقت بھی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوں تو کوئی ایکسکیوز کروں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کہتے ہیں یہی جملہ میں نے آقا کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھتا تو کوئی ایکسکیوز گھڑتا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی سبب سے سچ عرض کرتا ہوں، اور سچ ہی بولنے میں امید رکھتا ہوں، اور سچ سے ہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری آخرت میں مجھے پاک کر دے گا اور مجھے نجات دے دے گا. پھر فرمایا یا رسول اللہ، قسم ہے خدا کی کچھ عذر نہیں تھا، میرے واسطے بڑی آسانی اور سہولت تھی، ایسی سہولت تھی جو کبھی زندگی میں میسر ہی نہیں ہوئی، پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا. حضور نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا، اچھا جا، یہاں تک کہ خدا تیرے معاملے میں فیصلہ فرمائے. اب حضرت کعب نے سچ بول دیا. یا رسول اللہ، کمفرٹ تھی، آنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہیں گیا. پرافٹ نے کہا تو سچ بول رہا ہے، مگر اب تیرا معاملہ
میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. اب وہ وہاں سے چلے گئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کعب سے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کا ٹوٹل ایبسولوٹ بوائکاٹ ہے. مدینے کا کوئی فرد یا کوئی مسلمان کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا حتیٰ کہ رب العزت کعب بن مالک کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. حضرت کعب بن مالک جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا، ابھی یعنی یہ انیشل ابھی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بوائکاٹ کا اعلان ہو گیا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن جیسے کعب آئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یار باقی لوگ اللہ کے نبی سے سوری کر رہے تھے، تو بھی کر لیتا. اللہ کے نبی نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر انہوں نے خود بھی دیکھا تھا جیسے کہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو آقا معاف فرما رہے تھے، پھر میرے دل میں بھی آیا میں بھی کوئی عذر ہی گھاڑ لیتا اور معافی مانگ لیتا، مجھے معافی مل جاتی. لوگوں نے کئیوں نے کہا بھی کعب کو کہ کعب تو اتنا نیک آدمی ہے، تیرے تو نامہ اعمال میں اس طرح سے کوئی گناہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اگر عذر کر لیتا اور آقا جیسے باقیوں کو کہہ رہے تھے کہ تیرا عذر قبول ہے، تو جب آقا تجھے بھی کہہ دیتے تیرا عذر قبول ہے تو تیری یہ غلطی بھی معاف ہو جانی تھی. لیکن اب حضرت کعب نے کہا کہ میں سچ بول چکا ہوں اور اب میں دوبارہ جا کے عذر ایکسکیوز جو ہے عذر پیش نہیں کروں گا. حضرت کعب نے پھر لوگوں سے پوچھا، یعنی ان کو جیسے انہوں نے خود انویسٹیگیٹ کیا کہ کوئی اور بھی ہیں جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی قرار کیا ہو جیسا میں نے کیا کہ وی ہیڈ ریسورسز بٹ وی کوڈنٹ گو، وی ہیڈ نو ادر جسٹیفیکیشن. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2 صحابہ اور ہیں، مرہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 2 اور بھی ہیں جو آقا کے سامنے جنہوں نے اپنا عذر یہی بتایا، سچ بتایا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہم 3 آدمیوں کے ساتھ بات کرنے سے منع کر دیا. کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا دل تنگ ہوا کہ دنیا میں کہیں اپنے واسطے میں ٹھکانہ نہیں پاتا تھا، مطلب مجھے there was no place، کوئی جگہ نہیں تھی، میں کدھر جاؤں. لوگ پھر یہ روایتوں میں آتا ہے میرے وہ جو باقی دونوں ساتھی تھے یعنی جنہوں نے پروفٹ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا، وہ تو اپنے گھر میں رہتے تھے، میں نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں بھی پھرتا، مگر کوئی مجھ سے بات ہی نہ کرتا تھا. میں حضور کی خدمت میں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کرتا، دیکھتا بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے یا نہیں، اور میں حضور کے پاس ہی نماز پڑھتا تھا اور پھر نظر پھرا کر دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں. پس جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ خالص آدمی ہے، لیکن خالص آدمی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور دنیاوی طور پہ اب اس کو ہم کیا سمجھیں، تصوف کی زبان میں تزکیہ، کلینزنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت کلینزنگ کا ایک خاص ٹول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس وقت ادا فرما رہے ہیں. جو منافقین تھے ان کو تو کہا ہی کچھ نہیں، یہ خالص آدمی ہے 3، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نماز میں پڑھتا تھا حضور کے ساتھ، حضور کو دیکھتا، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اور کئی دفعہ حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، جب میں پلٹ کے دیکھتا تو حضور دوسری طرف چہرہ فرما لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سلام کرتا، پھر میں دیکھتا حضور کے ہونٹ ہلے ہیں جواب کے لیے یا نہیں، لیکن مجھے علم نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں دن گزر رہے تھے اور باقی 2 صحابہ اپنے گھروں میں تھے، اور he was a young man as well، تو میں بازاروں میں جاتا، کوئی بندہ مجھے منہ نہیں لگا رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں میرے فرسٹ کزن تھے، چچا کے بیٹے ابو قتادہ. میں نے ایک دن ابو قتادہ کو کہا، اور ابو قتادہ سے میری بہت محبت تھی، he was my first cousin. میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے ابو قتادہ کو کہا میں تم کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ قتادہ
کیا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کیا تم نہیں جانتے تم میرے فرسٹ کزن ہو, بچپن کے ساتھی ہو, یو نو می ان سائڈ آؤٹ, کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ قتادہ خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم مجھے بتاؤ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ قتادہ پھر خاموش رہے. پھر 3 دفعہ کہا تو 3 دفعہ صرف انہوں نے اتنا کہا کہ تمہارے سوال کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا اور اس کا رسول جانتا ہے, اور وہ چلے گئے. یعنی جب اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان 3 لوگوں کا بوائیکاٹ کیا ہے تو پھر کزن بھی اس کی بات نہیں سن رہا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چپ ہے کہ بولنا نہیں ہے اس سے. کہتے ہیں ان دا مین ٹائم مجھے مشرکین کا ایک قبیلہ تھا, ایک دن میں ایسے ہی ٹہل رہا تھا کیونکہ آئی یوز ٹو روم اراؤنڈ, تو ایک باہر سے میسنجر آیا, اس نے مجھے ایک لیٹر دیا کہ یہ تمہارے لیے کعب. میں نے لیٹر کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں فلانے قبیلے کا ٹرائب کا سردار ہوں, میرے علم میں یہ آیا ہے کہ تمہارے سردار نے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ بہت برا سلوک کیا ہے, تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم میرے ٹرائب میں آ جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے, تمہارا بڑا خیال کریں گے. حضرت کعب بن مالک نے جب یہ خط دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا کہ الہ العالمین مجھے کیسے کیسے آزمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر میرا بوائیکاٹ ہے اور ایک مشرکین کا سردار مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں میری طرف آ جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اس خط کو ایک تنور میں جا کے آگ لگا دی کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اب کفار اور مشرکین اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ. کہتے ہیں کہ دن گزر رہے تھے, 40 ڈیز گزر گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کی جو بیگمات ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلی جائیں, ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. کیونکہ اگر پورے مدینے میں بوائیکاٹ ہے تو آپ کی فیملی میں ایک وائف ہی ہے نا جس کے گھر میں شاید وہ آپ سے بات کر لیتی ہو, لیکن اب کیا کہا گیا, وہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو. تو پوچھا گیا کہ کیا یہ طلاق کی بات ہو رہی ہے, ڈیورس کی بات ہو رہی ہے؟ تو بتایا گیا نہیں, ڈیورس کی بات نہیں ہو رہی, وقتی ایک سیپریشن کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہ علیحدہ ہو جائیں آپ علیحدہ ہو جائیں وقتی طور پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایک ساتھی تھے ہلال بن امیہ, ہی واز ویری اولڈ, تو ان کی زوجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ میرا میاں اولڈ ہے یا رسول اللہ, تو میں اس کی خیال رکھتی ہوں, اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں, تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں ادھر رہ جاؤں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آپ رہ سکتی ہیں, مگر آپ بھی کوئی ایکسٹرا, جیسے بتایا گیا نیریٹو میں اپنے مفہوم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ان سے کوئی ایکسٹرا معاملے میں نہیں جائیں گی اس طرف, اور آپ بس ٹو دا پوائنٹ ایک معاملہ رہے گا آپ کا جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا. تو وہ زوجہ رہیں. تو حضرت کعب بن مالک کو بھی اس طرح سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں, آپ بھی اپنی وائف کو روک لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں آئی ایم اے ینگ مین, تو میں یہ اجازت تو نہیں لوں گا اللہ کے نبی سے حتیٰ کہ فیصلہ آ جائے. تو انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ آپ میکے چلے جائیں, آپ اپنے گھر چلی جائیں وقتی طور پہ جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہوتا. 40 دن یہ معاملہ رہا. 40ویں دن ازواج کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے ابھی گھروں کو جائیں اور دیکھتے ہیں اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں 10 دن اور گزر گئے, 50 دن. آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو عشق ہو, محبت ہو, اور 50 دن ایک سیپریشن آ جائے آقا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑی آزمائش ہے, اور بہت بڑا تزکیہ بھی ہے. یہ خالص لوگ تھے, اس سونے کو اللہ اور اس کے رسول کندن بنا رہے تھے, کندن بنا رہے تھے, اس کو مزید پیوریفائی کر رہے تھے. جب وہ 50 دن ہوئے تو 50ویں رات کہتے ہیں کہ میں, حضرت کعب کہتے ہیں میں صبح کو اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا. ایک شخص کی آواز آئی, اے کعب تم کو مبارک ہو. یہ سنتے ہی حضرت کعب فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اب آسانی میرے لیے ہوگی. کہہ رہے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا چھت پہ, بات تو کوئی کرتا نہیں تھا, تو اب چھت پہ پڑھ رہے تھے اس بار. تو کہتے ہیں آواز آئی کعب مبارک ہو.
پھر کعب کہتے ہیں کہ صحابہ نے مجھے اطلاع دی کہ آج فجر کی نماز پڑھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آپ کی توبہ کی قبولیت سے خبردار کیا ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت صحابہ کو بتایا کہ وہ جو تین ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اور سارے صحابہ جو ہیں وہ مبارک دینے. تو جو کہتے ہیں جو شخص یہ نیوز لے کے آیا، جس نے مجھے مبارک دی، وہ ہی واز اے رائڈر، وہ گھوڑے پہ تھا اور میں اپنی چھت پہ تھا. اس نے کہا کعب مبارک ہو. تو کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے کپڑے اس کو دے دیے، حالانکہ میرے پاس اور کوئی جوڑا نہیں تھا کہ میں کیا گفٹ دوں اس کو جو یہ اچھی خبر لے کے آیا. اپنے کپڑے اس کو ایز اے گفٹ دے دیے، اور کسی سے بوروڈ کپڑے پہنے میں نے نئے صاف اپنے دے دیے اس کو ایز اے گفٹ، اور دوسرے کپڑے پہن کر سرکار دو عالم کی خدمت میں روانہ ہوا. اور جو لوگ ملتے وہ مجھے مبارکباد دیتے. مدینے کے صحابی ہیں. تو پیپل ور embracing him، ان کو گلے لگا رہے تھے، وہ مبارک ہو. کہتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. طلحہ بن عبید اللہ دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور مبارک دینے لگے. حضرت طلحہ مہاجرین کے عشرہ مبشرہ کے صحابی، احد کے اندر جن کی بڑی قربانی ہے. تو حضرت طلحہ نے کھڑے ہو کر مبارک دی. اور کعب کہتے ہیں میں نے حضور کو سلام کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ ایسا خوشی کا دن ہے کہ جب سے تم پیدا ہوئے ایسا دن تمہارے واسطے نہیں پیدا کیا گیا. جو آج کا دن ہے، پوری زندگی تمہاری ایک طرف، ایسا دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور جب یہ طلاع دے رہے تھے، خبر مبارک دے رہے تھے، تو حضور کا چہرہ انور 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن تھا. اٹ واز ایز برائٹ ایز فل مون. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ یعنی یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ آپ نے فرمایا ہے یا اللہ نے فرمایا ہے؟ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کے لیے فیصلہ، اور میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور آپ ایسے روشن آپ کا چہرہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ خوشی میں ایسی روشن ہو جاتا جیسا اس دن تھا. تو پھر کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول کی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ صدقہ نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش کروں. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنا مال اپنے ہی پاس رہنے دو، تمہارے واسطے بہتر ہے. تو سرکار نے کہا، کیونکہ ان کے پاس ریلیٹیولی دنیاوی طور پہ کم مال تھا، تو آپ نے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنا مال ابھی صدقے کے لیے نہ دیں، آپ ٹھیک ہیں، یو آر فائن. پھر بھی حضرت کعب نے کہا خیبر میں یا رسول اللہ جو مجھے شیئر ملا ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں. اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سچ بولنے کی سبب سے نجات دی. میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ نے مجھ کو سچ بولنے کے سبب سے نجات دی. اب میں آپ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے پھر کبھی جھوٹ بولنے کا قصد بھی نہیں کیا. اور یہ ان تین صحابہ کے لیے سورہ توبہ کی 117 نمبر آیت نازل ہوئی تھی. بے شک توبہ قبول کر لی خدا نے نبی کی، بے شک توبہ قبول کر لی خدا نے نبی کی، اور توبہ قبول کی نبی کی، توبہ قبول کی مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے رسول کی اطاعت کی. اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا اور ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی گئی جو پیچھے رہ گئے تھے. یعنی جنرلی سب کی توبہ قبول کرنے کا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ، مہاجرین اور انصار کی توبہ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کی بھی میں توبہ قبول کرتا ہوں. اور خاص طور پہ کیا فرمایا، وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے خاص طور پر ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. ان کا وہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کی ایکسیپٹنس ہو گئی.
تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ میں نے منافقوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا، ورنہ جیسے وہ ہلاک ہو گئے تھے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ واقعہ اس لیے بہت اہم ہے، یہ واقعہ 2 لیولز پہ اہم ہے۔ لیول نمبر 1، ہمیں لیزی نہیں ہونا، سادی سی بات ہے۔ جب ہم چیزوں کو مان لیں، سمجھ لیں، تو ہمیں پھر ان کو کہیں نہ کہیں اپنے ایکشن کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا ہے، عمل کے اندر لے کے آنا ہے۔ تو یہ تو ایز سمپل ایز دیٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بڑی زمین و آسمان کے کلابے ملا کے، اور ایک میں نے وہ کر لیا، لیکن عمل کے لیول کے اوپر میں جو باتیں یہاں پہ کر رہا ہوں عمل میں آ ہی نہیں رہی، تو پھر تو دس از یوز لیس، دس از کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ تو جب دل سے ہمیں حق کا پتہ چل جائے اور وہ ہمارے عمل سے ظاہر نہ ہو، تو یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کے ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلا جو سمپل لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ ہے کہ ہمیں لیزی نہیں ہونا، لیزی نہیں ہونا۔ اور دوسرا لیسن جو اس سے جڑا ہوا ہے پھر، کہ اگر کوئی دل کا اچھا ہے، جس کو دل میں سمجھ آ گئی ہے، پھر رب العزت جب اس کو قبول کریں گے تو اس کا تزکیہ کریں گے، پھر تزکیے کے لیے تیار ہونا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم لیزی نہ ہوتے تو اس گریٹر تزکیے سے شاید بچ جائیں، اس امتحان اور آزمائش سے شاید بچ جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم ہی ہے، مرسی ہے، کہ وہ آپ کو، اب آپ اپنے آپ کو خود صاف نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ چلو میں صفائی کرواتا ہوں تمہاری۔ تو پھر جب رب العزت صفائی کروائیں گے، کیونکہ ہم لیزی تھے، تو اس صفائی میں پھر تکلیف بھی ہوگی، اس میں درد بھی ہوگا، وہ پھر معاملہ خراب بھی ہو، مطلب ہیومنلی ایک ہوگا، پھر معاملہ سخت معاملہ ہوگا، آزمائش والا۔ اور جو آخری بات اس سے ہمیں ملتی ہے، جس پر ہمیں امید رکھنی چاہیے، کہ تزکیے کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سچوں کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ریٹرن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور جو سامنے کا لیسن مل رہا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تو بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو ویسے ہی سچ بولنا چاہیے جیسے آقا فرما رہے ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معاملہ آ جائے تو ادھر تو جھوٹ کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے ساتھ معاملے میں نعوذ باللہ ہپوکریسی اور I don't think so there is any place۔ تو چھوٹے چھوٹے بعض اوقات ہم بہت بڑی بڑی فلسفیز اور مطلب بہت بڑے بڑے درجے کے پر ہم چیزوں کو ابسٹریکشن کے لیول پر سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ واقعات جو بظاہر سامنے کے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے لیسنز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سمپل واقعات ہیں ان کو ہمیں کبھی بھی نعوذ باللہ چھوٹا یا کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر چھپے ہوئے بڑے لیسنز کو ہمیں ڈرا کرنا چاہیے، ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے۔ I always feel this کہ بعض اوقات ہماری ایک دل و دماغ کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کیڑا کہ ہم بڑی کمپلیکیٹڈ فلسفیز اور دین کی اس میں مزہ بھی آتا ہے، وہ سارا ایک علمی عیاشی بھی ہوتی ہے، وہ ہم کرتے رہیں، اور جو سامنے کی بات ہے، جو سامنے کے لیسنز ہیں اور جو سادہ باتوں میں سے لیسنز نکل رہے ہیں، نہ ان کو پریزنٹ ہم کرتے ہیں، نہ ان سے لیسنز ڈرا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے کمپلیکیٹڈ فلسفیز اور ہماری وہ علمی ایک کاوش اپنی جگہ، مگر سامنے کی باتوں سے لیسنز ڈرا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم، کہ سچا آدمی اس کو لیزی نہیں ہونا، سچے آدمی کو اللہ اور اس کے نبی کے معاملے میں سچ بولنا ہے، خالص رہنا ہے۔ اگر وہ لیزی ہوگا تو پھر اس کا رب العزت تزکیہ کروائیں گے، تزکیہ سخت ہوگا، تزکیے کی سختی ہوگی، اور ہاں رب العزت کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ توبہ قبول کرنے والا رب ہے، وہ معاف فرمانے والا رب ہے۔ تو بہرحال یہ 2 واقعات تبوک کے حوالے سے بڑے ضروری تھے، اور تبوک کے حوالے سے جو تیسرا واقعہ ہے جو کہ واپسی پہ ہوا، یہ بھی بڑا اہم ہے، اور شاید ہم آج کی کانورزیشن کو اسی واقعے پر پھر کلمنیٹ کریں اور کل پھر باقی باتیں آگے لے کے چلیں، کہ منافقین مکہ نے مدینے سے باہر ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ کل یہ بات بھی جیسے عرض کی میں نے مختصراً، اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا،
اور منافقین نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں نماز ادا کریں. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد میں آئیں گے تو اس مسجد کی ایک پوزیشن بن جائے گی, اس مسجد کی ایک حیثیت مرتبہ بن جائے گا. تھی منافقوں کی مسجد اور وہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کرتے تھے, پلان کرتے تھے. لیکن جب سرکار وہاں پر نماز پڑھیں گے تو اٹ ول گیٹ اے سیل آف اپروول. یہ دنیاوی طور پر ایک سند مل جائے گی کہ یہ مسجد بھی بڑی متبرک ہے. اور منافقوں کا جو نفاق ہے, ہپوکریٹس کی جو ہپوکریسی ہے, وہ مزید چھپ جائے گی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے کے جا رہے ہیں. جب مدینے سے باہر نکلیں گے, کچھ آگے جائیں گے تو مسجد الزرار ہے منافقین کی, مدینے کے بالکل باہر. تو منافقین نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند لے لیں کہ آقا ادھر نماز ادا کریں. تو منافقین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں, قدم رنجا فرمائیں, آپ کے قدمین کی وجہ سے اس کو بڑی برکت ملے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تبوک کی جانب روانہ ہوں, جب میں تبوک سے واپس آؤں گا تو پھر میں آپ کی اس مسجد کے اندر قیام کروں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آتے ہیں تو رب العزت کو وحی کے ذریعے رب العزت اطلاع دیتے ہیں کہ یہ مسجد زرار اس قابل نہیں ہے کہ آپ ادھر تشریف لے جائیں. یہ منافقین کا سینٹر ہے. منافقین یہاں پر مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کرتے ہیں. اور اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اس مسجد کو آپ گروا دیں, اس کو ڈھا دیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی ایکسپیڈیشن سے واپس آئے ہیں تو آتے ہی آپ نے صحابہ کو حکم دیا, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس مسجد کو آپ گرا دیں. تو اگر مسجد ہو which is a symbol of religion, لیکن وہ پلاٹ کرنے والی مسجد ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک, اللہ کے نزدیک اس سازشی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ کا گھر نہیں ہے وہ مسجد. تو مسجد زرار کو گرایا گیا. یہ بھی 9 ہجری کا واقعہ, تبوک کے فوری بعد کا. تبوک کی ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے. تو ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو جیسے ہم روز اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا حصہ 6 years ٹل ٹریٹی آف حدیبیہ, چیلنجز. حدیبیہ ٹریٹی کے بعد قریشیوں کے ساتھ اگریمنٹ, اور پھر جو دیگر تھریٹس تھے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا, جس میں جوئش تھریٹ تھا سب سے بڑا, اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا. یہ دوسرا دور ہے. یہ دوسرا دور فتح مکہ 8 ہجری پر کلمنیٹ کرتا ہے, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے مکہ والے قریشیوں کے اوپر فتح ہوئی. اور یہاں سے آقا کا تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے فتح مکہ کے ساتھ, جس میں ارد گرد قبائل کے ساتھ ایک وار ہے. غزوہ حنین بڑی وار ہے, چھوٹی موٹی بھی وارز ہے. رومنز کے خلاف موتا کی آپ نے موتا تو خیر پہلے تھا, لیکن تبوک کی ایکسپیڈیشن کی ہے. اور تبوک کی ایکسپیڈیشن کے بعد آپ نے کوئی ایکسپیڈیشنز نہیں کی. اور پھر جو اہم واقعہ ہے تیسرے فیز کا, وہ ہے ڈیلیگیشنز کا آنا, وفد کا آنا, وفود کا آنا. اور وہ وفود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے پاس آ کر بیعت کر رہے ہیں. قرآن کی سورۃ النصر میں بھی آتا ہے نا, جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. کہ فوجوں کی فوجیں, ڈیلیگیشنز کے ڈیلیگیشنز اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے اس سورہ کے اندر بھی. اللہ کی جب مدد آ گئی اور اس کے بعد ڈیلیگیشنز آئے, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اللہ کی حمد کیا کریں, اس کے حضور توبہ کیا کریں, حمد کیا کریں, استغفار کیا کریں. تو یہ اب آقا کی آخری زندگی کا فیز ہے. تو اب تبوک ایکسپیڈیشن کے بعد آقا کی جو ذمہ داری ہے کہ یہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز کو اسلام سکھانا ہے, کہ نئے مسلمان ہیں,
یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں جو دار ارقم میں آقا کے ساتھ تھے، جو مکہ میں تھے، جو مدینے کے اوائل میں تھے. یہ نئے لوگ ہیں، ان کی تربیت ہونی ہے، اب ان کے ساتھ گفتگو ہونی ہے، ڈائلاگ ہونی ہے، ان کو سکھانا ہے دین. اور اب دین پھیل رہا ہے عریبین پیننسولا میں، جزیرہ نمائی عرب میں یہ پھیل رہا ہے. تو تبوک ایکسپیڈیشن کے بعد خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوتے ہیں. اور جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اب عربیہ پورے کو آئیڈلز سے یا آئیڈالٹری سے کلینز کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پورے عربیہ کو توحید کے لیے مختص کر لیا ہے، اسپیسیفائی کر لیا ہے کہ یہاں پر اب بت پرستی نہیں ہوگی. تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں پر بڑے بڑے آئیڈلز پلیسڈ ہیں، بڑی بڑی ٹیمپلز ہیں، ادھر کے کلانز اور ٹرائبز کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور ان آئیڈلز کو گروایا جا رہا ہے. یہ بھی پیرالل ایک موومنٹ ہے. اور ایک اور چیز جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کل یہیں سے ڈسکشن آگے لے کے جائیں گے، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا ہے تو سارا عربیہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، اور مکہ میں حج ہوتا ہے اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے ہو رہا ہے، اور اس حج کو روکا نہیں گیا، وہ چل رہا ہے، حج ہو رہا ہے. اور جو نان مسلمز بھی ہیں ابھی، وہ مکہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور وہ مکہ آنا چاہتے ہیں اور وہ ہر سال آتے ہیں. لیکن اب ایک پوائنٹ کے بعد ان کے ریچولز کو کریکٹ کرنا ہے. حج کے ریچولز میں جو پرابلم آ گئی ہے، ان ریچولز کو کلیریفائی کرنا ہے، کلینز کرنا ہے، ان کو ری جنریٹ کرنا ہے ایک لیول کے اوپر. تو اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو مشرکین ہیں ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیں گے کہ اس ٹائم پیریڈ تک مسلمان ان کو مکہ کے اندر آنے دیں گے. ان دا مین ٹائم وہ اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اسلام قبول کریں، ورنہ پھر مکہ کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. مکہ مطلب ایک پوائنٹ ہے 3-4 مہینے، جیسے ہم کل ڈسکس کریں گے سورہ توبہ کی آیات. تو اب یہ بھی ایک ٹرانزیشن ہے، ٹرانزیشن پروسیس ہے، اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا. فتح مکہ ہوا، لوگوں کو مہلت ملی کہ اب وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آئیں. تو 9 ہجری کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس مہلت کو فارملی انفورس کریں گے کہ یو گائز آر بینگ گیون اے ٹائم آف 4 months، 4 مہینے کا ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس. تو وہ کل ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک حج نہیں فرمائیں گے تب تک یہ ریچولز کلیریفائی نہ ہو چکی ہوں، جب تک سب ایک پیج پہ نہ ہو. تو وہ ٹرانزیشن ہوگی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ 8 ہجری کو مکہ فتح کیا رمضان میں، اور وہ سارا زکات اور وہ سارا معاملہ، اور ذی الحج میں آپ مدینہ واپس آ گئے. تو اس وقت تو آپ نے حج نہیں فرمایا. 9 ہجری کو بھی حج نہیں فرمایا، کیونکہ ابھی لوگوں کے ریچولز کرپٹڈ ہیں، وہ نیکڈ ہو کے طواف کر رہے ہیں، کچھ کفار بھی آ جاتے ہیں، مشرکین بھی آ جاتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کے لوگوں کو نعوذ باللہ لیڈ نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو اب یہ حج کے جو ریچولز ہیں یہ کلینز ہوں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج 10 ہجری میں فرمایا، اینڈ دیٹ واز ہز اونلی حج. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہے صحابی موجود ہے وہ میرے ساتھ اس حج میں شامل ہو اور حج کے معاملات اور حج کے مسائل مجھ سے سیکھے، مجھے دیکھ کے سیکھے. تو ہم انشاءاللہ کل اور پرسوں اب یہ جو ٹرانزیشن ہے جس میں ڈیلیگیشنز آئیں گے، کون کون سے امپورٹنٹ ڈیلیگیشنز ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا گفتگو ہوئی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے ڈیل کیا، حج کے ریچول کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق کرنے کے لیے کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات اٹھائے. حضرت ابو بکر کو بھیجا، پھر حضرت علی کو بھیجا، اور پھر ایک فاؤنڈیشن سٹون لے کیا جس کی وجہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو پھر اپنا حجۃ الوداع، دا فیئر ویل پلگرمیج، اس کو ادا کیا. تو اب اس معاملے کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ برقرار رکھے. اگلے 3-4 دنوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیرت طیبہ کا ایک برڈز آئی ویو کے لیول پر، طائرانہ نظر کے درجے پر، ایک اپنے درجے پر احاطہ کر چکے ہوں گے. اور ہم رب العزت کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں یہ اپرچونٹی بخشی
کہ ہم آقا اور آقا کی سیرت سے جڑے ہوئے آقا کے کمپینینز کا اس ماہ مقدس میں تذکرہ کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہم آج کی کانورزیشن کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کانورزیشن میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو رب العزت ہمیں معاف کرے. رب العزت جو بھی کمی کوتاہی ہے، جو بھی ہم نے اس کانورزیشن میں، اس گفتگو میں، اس ذکر میں کی ہے، رب العزت درگزر کرتے ہوئے جو ریوارڈ اور جو نور اس نے ہمیں عطا کیا، وہ ریوارڈ اور نور اور وہ ثواب ہم نہایت عاجزی کے ساتھ تمام انبیاء کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، ائمہ اہل بیت، اولیاء کاملین، ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہم سب پر فضل کرے، ہمارے اندر سے لیزینس نکالے، ہمارے تزکیے میں آسانی کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے. اور خاص طور پر یہ جو 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت ہلال بن امیہ واقفی، اور اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری، ان صحابہ کے صدقے خاص طور پر ہم پر فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمیں مغفرت عطا کرے، قبر میں حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، کل قیامت میں آقا کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو، آقا کی شفاعت نصیب ہو، آقا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا شرف عطا ہو. رب العزت سے دعا کرتے ہیں خاص طور پہ 3 ہستیوں کے لیے، شیخ علی بن عثمان اجمیری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سید میرا حسین زنجانی. رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے ہم پر فضل فرمائے. ملک پاکستان کی خیر، ملک پاکستان پر جو چیلنجز ہیں رب العزت غیب سے ہماری مدد فرمائے. جو لوگ اس ملک کو توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہیں رب العزت ان کو ہدایت دے اور اس ملک کی حفاظت کرے اور تا قیام قیامت اس ملک کو قائم رکھے. بانیان پاکستان حضرت علامہ اقبال، حضرت قائد اعظم کی ارواح پر رب العزت فضل کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. کشمیر کے، فلسطین کے اور دنیا میں جدھر جدھر مجبور مسلمان ہیں رب العزت ان کے لیے فضل کا معاملہ کرے. افغانستان کے مسلمانوں کے لیے، دیگر جتنے ہمارے یمن کے مسلمان ہیں، سیریا کے مسلمان ہیں، سب پر اپنا فضل و کرم کرے. اور تمام انسانیت کی خیر ہو، تمام انسانیت اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے جڑ سکے اور آقا کا نور، آقا کے فیض اور آقا کی تجلیات کو وصول کرنے کا شرف حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرے. انشاءاللہ ہم کل یہیں سے کانورزیشن کو آگے لے کے چلیں گے. تھینکس اے لاٹ جی.